الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 187 اور 188 پڑھیں گے۔ آج کی آیت میں جو ہے ایک سورۃ نمبر 187 آیت نمبر جو کافی لمبی آیت ہے، اس کے اندر روزہ سے متعلق جو احکامات ہیں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں براہ راست جو ہے روزے کا احکام تھے، اس کے اندر روزہ رکھنا جو اس کے اندر فرضیت اس کی آئی تھی کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 186 کے اندر اس کا ایک کنکلوژن پیش کیا گیا تھا کہ روزے کے جو حکمت ہے اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک تقویٰ کی ایک روش پیدا ہو جاتی ہے۔ تقویٰ کس طرح سے پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ بالکل اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے ہر وقت، کہ روزے دار جو ہے وہ بالکل کسی قسم کے روزے میں خیانت نہیں کرتا۔ وہ اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری اللہ کے بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی۔ یعنی کہ بالکل چاہے تنہائی میں بھی ہو، چاہے کہیں واش روم میں وضو کر رہا ہے، منہ کے اندر اس نے پانی ڈال لیا کلی کرنے کے لیے، تو منہ کے اندر اس سے لے کے حلق کے اندر کیا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اتنا احساس اس کے اندر اس وقت جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے کہ کلی کرنے کے لیے منہ کے اندر پانی موجود ہے، لیکن ذرا برابر وہ حلق کے ساتھ ٹچ نہیں کرے گا۔ اس کو اتنا احساس ہے کہ بالکل میرے ذرا بھی اس میں حلق میں ذرا میرے چلا گیا پانی، کسی کو نہیں پتہ لگے گا لیکن اللہ کو پتہ لگ جائے گا، وہ میری پکڑ ہو جائے گی۔ اتنا جن کے زبردست احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے روزے کی حالت میں۔ اس کا وہاں پہ کنکلوڈ کیا گیا تھا کہ جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر لوگ ذہن میں رکھیں کہ میں ان کے اتنا قریب ہوں کہ جب بھی وہ مجھے پکاریں گے میں ہر وقت ان کے پکار کو سنوں گا۔ یعنی کہیں اور بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہیں احساس ہو گیا اسی کا، تم نے روزہ رکھا ہے اور اپنے اللہ کو اتنا قریب پا لے کہ ذرا برابر بھی تم جو ہے وہ خطا نہیں کر رہے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس رکھو کہ تمہیں دعا کے لیے بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی جس حالت میں تم پکارو گے وہ اسی طرح تمہارے قریب ہے، جیسے روزے میں تم نے قریب اس کو محسوس کیا، جب بھی تم اس کو پکارو گے تمہاری پکار کو سنے گا۔ یہ یہاں پہ یعنی کہ کنکلوڈ ہوئی تھی بات۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 187 کے اندر روزے سے متعلقہ جو احکامات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال ہے تمہارے لیے، جائز ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ رفث کا لفظ یہاں پہ عورتوں کے پاس جانا یعنی کہ کنایت یعنی کہ لفظ استعمال ہوا، یعنی ہم بستری یعنی کہ اس سے مراد لی جاتی ہے۔ اور یہ رفث کا لفظ جو ہے یہ ایک انٹیک لفظ ہے، ٹوٹل 2 بار یہ صرف قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک یہاں آیت نمبر 187 میں اور ایک سے 10 آیات بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پورے قرآن میں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بارے سے مراد جو ہے وہ عورتوں کے پاس جانا یعنی کہ ان کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کرنا، یہ اسی چیز کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ روزے کی راتوں میں تمہارے پاس جو ہے تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے اپنے عورتوں کے پاس جانا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی آیت کی ایک وجوہات یعنی کہ جو علماء نے بیان کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے یہودیوں وغیرہ کے روزوں کے اندر جب ان کا 24 گھنٹے کا روزہ یعنی کہ شمار ہوتا تھا کہ افطاری جب انہوں نے کر لی، رات کا وقت آ گیا، اس کے بعد سے یعنی کہ روزہ دوبارہ ان کا اگلا سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ شاید سونے کے حوالے سے تھا کہ جب سو گئے تو بس سمجھو روزہ سٹارٹ ہے، اب ساری رات انہوں نے کچھ نہیں کھانا پینا سارا دن نہیں، اگلے دن دوبارہ کو 24 گھنٹے کا قسم کا روزہ ہوتا تھا۔ تو پہلے یہ چلی آ رہی تھی بات، تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہماری شریعت میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ بس روزے کے بعد جو ہے وہ سارے احکامات جو ہے وہ روزے کے ہو جائیں گے، افطاری کے بعد بھی گویا کہ اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا، اور جتنی پابندیاں اس کی جو ہیں کہ عورتوں کے پاس بھی نہیں جایا جائے اور کچھ کھایا پیا نہ جائے، تمام کی تمام پابندیاں جو رات سے شاید شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اس کے کوئی واضح احکام نہیں تھے اس چیز کہ یوں ہی ہے ہمارے، یعنی کہ قرآن کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں تھی، لیکن ذہنوں میں ایک چیز لوگوں کو چل رہی تھی کہ پہلے سے یوں ہے تو شاید یہاں بھی یوں ہی ہوگا، تو لوگ اس چیز کے اوپر یعنی کہ کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کا یہاں پہ ازالہ کیا گیا کہ یہ چیز تمہارے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی کہ رخصت دی ہے مسلمانوں کو۔ رات کا وقت جو ہے تمہارا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی پابندیاں اس میں نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی کوئی پابندی نہیں، اپنی عورتوں کے پاس جانے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر آ گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو تمہارا لباس ہے۔ ابھی لباس کا لفظ یہاں پہ بڑا یعنی کہ اینٹیک قسم کا لفظ اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، کہ لباس کے یعنی کہ خصوصیات خاص طور پہ یہ ہیں کہ ایک تو لباس کے درمیان اور انسان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کہ لباس یعنی کہ بذات خود ایک پردہ ہے، لیکن لباس کا انسان کے ساتھ آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یعنی کہ میاں بیوی کی اس طریقے سے آپس میں قریب ہے، ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہوں گے، ایک دوسرے کے عیب کو یہ چھپائیں گے، جسے لباس ہوتا ہے کہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اسے اس کا پردہ رکھتا ہے۔ تو
تو یہی حساب مرد اور اپنے میاں بیوی کا ہے کہ وہ دوسروں سے ایک دوسرے کا پردہ رکھیں گے، اپنے راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ کئی لوگ آج کل کے دور میں یہ لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے کہ ایپ موجود ہے، خاص طور پر نوجوان لڑکے وغیرہ جو آپس میں دوستیاں کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ باتیں آپس میں شیئر کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ لباس کا لفظ اس چیز کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ سر لباس دوسروں سے چھپاتا ہے انسان کو۔ اس طریقے سے میاں بیوی نے آپس کی جو ہے جو باتیں ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، ان کو چھپانا، ایک پردہ رکھنا ہے۔ تو لباس یعنی کہ دونوں طرف کام کر رہا ہے کہ لباس کا انسان سے کوئی پردہ نہیں، اس طرح میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ پردہ ہے۔ دوسروں کے ساتھ میاں اپنی بیوی کی بات شیئر نہیں کرے گا، بیوی اپنے میاں کی بات کو شیئر نہیں کرے گی، راز کی باتیں جو آپس میں راز نہیں رکھیں گے۔ تو یہ لباس کا لفظ بڑا اہم یہاں پر اللہ نے استعمال کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، کہ اللہ کے علم میں یہ چیز تھی کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یعنی کہ ایک چیز کو اپنے لیے ممنوع بھی سمجھا ہوا ہے کہ رات کو عورتوں کے پاس جانا وہ ممنوع ہے، کھانا پینا جو قسم کا ممنوع ہے، اس کے باوجود خیانت بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پا رہا اور اپنے عورتوں کے پاس چلا جا رہا ہے، اور دل میں اس کے ملامت بھی ہے کہ میں کوئی ممنوع قسم کا کام کر رہا ہوں گویا کہ ایک خطا ایک قسم کی ہو رہی ہے، خیانت ہو رہی ہے جو انجانے میں۔ تو اللہ نے چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ علم یہ چیز کہ تم اپنے ساتھ ایک قسم کی خطا کر رہے تھے، ایک وہ خیانت کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہ اس چیز کو صاف کر دیا، فتاب علیکم وعفی عنکم، تو اللہ نے تم پر نظر کرم کی، تم تمہاری طرف پلٹا اپنے نظر ہم سے تمہاری طرف اس نے نظر کی اور تمہارے لیے معافی کر دی، اس چیز کی بخشش کر دی کہ جو تم نے خطا سمجھ کے کام کیا اس سے کوئی معافی وہ پکڑ نہیں ہوئی تمہارے لیے، ویسے معاف ہے، اور تمہارے لیے آندے کے لیے چیز کو ویسے ہی جائز کر دیا گیا کہ تم جو کام ایک دل کے بوجھ کے ساتھ کر رہے تھے وہ اب تم اجازت کے ساتھ یعنی کہ بڑی اطمینان قلب کے ساتھ اس کام کو تم کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ٹھیک ہے تمہاری اجازت ہے تم اپنے بیویوں کے ساتھ صحبت کرو، اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے، لکھا ہے تمہارے لیے، اس کو تلاش کرو، یعنی کہ اولاد کی طرف یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ تمہیں رکھا ہے تم اس کو تلاش کر سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی ممنوع نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہاں پہ کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، یعنی کہ واضح طور پہ دے دی گئی کہ کھانے پینے کی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، تم رات کا روزہ یعنی کہ مکمل سمجھ رہے ہو، کھانا پینا بھی نہیں کرنا اور جو ہے اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جانا، ساری کی ساری جو وہ پابندیاں ہیں تم سمجھ رہے ہو کہ رات کی بھی ہیں، رات کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، کوئی وہ پابندی نہیں ہے، کھاؤ پیو جیسے دل چاہتا ہے۔ اور کب تک حد کیا مقرر کر دی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، بینہ کے الفاظ ہیں کہ وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے تمہارے لیے سفید دھاری جو ہے اور رات کی دھاری سے علیحدہ، فجر کی جو ہے وہ بالکل ایسے علیحدہ واضح تمہیں وہ نظر آ جائے، ایک پو پھٹنا جس کو کہتے ہیں کہ سفیدی ایک نظر آنا شروع ہوتی ہے، نمودار ہونا شروع ہو جائے، وہ وضاحت کے ساتھ جو تمہیں نظر آ جائے، یہاں تک تمہاری حد ہے، اس وقت تو تم کھا پی سکتے ہو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد پورا کرو روزے کو لیل تک، رات تک۔ اب یہ فجر کے معاملے میں بھی یعنی کہ بہت کوئی جگہ سختی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ پریکٹیکلی اس کو دیکھا جائے وقت ہم اپنے آس پاس جو ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ فجر کا ایک بہت بڑا وقت ہوتا ہے، انسان کو مثلا میدانی علاقے میں جا رہا ہے کہ سفر کر رہا ہے کسی جگہ پہاڑی علاقہ یا کچھ بھی، اس کے بعد نہ وہاں گھڑی ہو، نہ کوئی چیز ہو، نہ کوئی مسجد ہو جہاں پہ اذان کی آواز ہے، تو انسان کیسے اسی کا اندازہ لگائے گا، رات تو ایک جیسی لگتی پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب پتہ چلے گا کہ رات صبح ہونے والی تو لگتا ہے ٹائم ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے یہاں بتایا کہ جب واضح ہو جائے جب یہ دھاری اس وقت تک تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اور ہم جو دیکھتے ہیں کوئی میدانی علاقوں میں جا کے دیکھیں تو ابھی سیدھا آسمان کی طرف دیکھیں تو بہت رات ابھی نظر آئے گی، اچھی خاصی رات ہے، لیکن بالکل افق کے کناروں سے دیکھیں کہ ہلکی ہلکی جو روشنی بھرنا شروع ہوگی، انسان کو نظر محسوس سا ہو جائے گا کہ فرق پڑنا شروع ہو گیا، ابھی واضح نہیں ہوگی لیکن فرق سا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، ہلکا شک سا پڑے گا کہ لگتا ہے کچھ سفیدی آ رہی ہے، تو وہاں جب ایسے انسان کو محسوس ہو کہ لگتا ہے کچھ فرق آنا شروع ہو گیا، وہاں پہ انسان کھائے پیے اپنا سحری کا ٹائم کر لے، تو اس میں اور واضح ہونے تک میں اچھا خاصا ٹائم جو ہے 10-15 منٹ کم از کم ٹائم مل جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے سحری کا وہ انتظام کو کھا پی سکتا ہے، اگر کھانا کے بعد تیار ہے تو کھانے پینے کی اس کو مہلت ضرور یہاں پہ مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا اشارہ دے رہا ہے کہ وہاں تک تمہارے پاس ٹائم ہے اور پورا کرنا ہے اس کو الی اللیل، رات تک۔ اب رات کا بھی اطلاق جو ہے وہ اسی طریقے سے مختلف انداز سے یعنی کہ ہو رہا ہے، ہمارے جو اہل تشریح بھائی وغیرہ وہ ذرا کو رات مراد سے ذرا زیادہ اندھیرے تک جاتے ہیں، جبکہ عام جو باقی لوگ زیادہ تر کر رہے ہیں وہ بالکل سٹارٹ جہاں غروب آفتاب ہوتا ہے وہیں سے اس کو رات کا اطلاق کرتے ہیں کہ غروب آفتاب ہو گئی، جو فجر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، وہ پھٹنے سے جو اس کا وہ آغاز ہو رہا ہے وضاحت تک ہے، اس کے بعد جو رات کو بھی ہے وہ جب ہو گئی شروع، اس کے غروب آفتاب جو ہو گیا تو غروب آفتاب کے پاس سے وہ رات کا ہی تصور ہو گیا، کبھی شام نہیں کہا جاتا، غروب سے پہلے پہلے عصر کے بعد جو ٹائم اس کو شام کہا جاتا ہے، لیکن مغرب ہو گئی ہے، مغرب کے بعد جو ہے پھر وہ ایک قسم کی رات کا وقت شمار ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں لوگوں کا اپنا اپنا فہم ہے
تو زیادہ احتیاط تک جو جاتے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ڈارکنیس کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اتنی کوئی سختی کی بات نہیں ہے، جو اس میں جو بدعت ہوتا ہے اللہ نے لیل کا استعمال کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ لیل اس وقت شروع ہوئی تو وہ اس وقت تک کر رہا ہے، جو وقت پہلے ہو گئی تو تھوڑا سا پہلے کر لیتا ہے، بہر کم از کم غروب آفتاب کو تک جو ہے وہ سارے متفق ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد ہی یعنی کہ روزہ کھولا جائے گا، تو اس میں کوئی تھوڑی 5-10 منٹ کی تاخیر بھی کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی ایسے کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، اس پہ کسی کو بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، یہ پوائنٹ جو ہے یہ بڑا غور طلب ہے، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، جو ہے مباشرت نہیں کرنی، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یہاں پہ ایک ممانعت کی۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس وقت تو بیویوں کو قریب نہیں جانا۔ سوچنے کی بات ہے ایسا کہاں ہوتا ہے مسجدوں میں جو لوگ اعتکاف کرے تو وہاں کی بیویاں کہاں ہوتی ہیں؟ کبھی بھی ایسا جو ہے عام طور پہ دیکھنے میں اگر لوگ مسجد میں اعتکاف میں ہیں اور ساتھ ان کی بیویاں بھی ہیں اور ان کے ساتھ وہ یعنی کہ ہم بستری کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اسے روک رہا ہے۔ یہ اصل میں پوائنٹ کی بات جو ہے عام طور پہ اس کی تفصیل عام طور پہ میری سننے میں نہیں آئی، کسی نے بیان کی ہو، تو بہرحال میرے نزدیک کی بات جو ہو رہی ہے اعتکاف کی جو بات ہو رہی ہے، یہ اعتکاف اصل میں کہا جاتا ہے کہ ٹھہرنے کو، رکنے کو، عارضی طور پہ کسی جگہ ٹھہر جانا، رک جانا جو ہے وہ ایک قسم کا اعتکاف کہلاتا ہے۔ جو مسجد میں بھی 10 دن کے لیے رکا جاتا ہے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، تو عارضی ہوتا ہے 10 دن کے بعد وہ ختم ہو جانا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت دور کی بات ہے، اس وقت یہ مسجد ہے صرف یہ کوئی عبادت گاہ ہی نہیں تھی، بلکہ یہ قسم کا جس طرح کہتا ہے نا ایک سرائے بھی ہوا کرتی ہے کہ جو مسافر کہیں جا رہے ہیں اس وقت یہاں پہ ظاہر ہے اب سارے شہروں میں اس طرح ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے وہ ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں، اس کو اس قسم کی چیزیں تو نہیں تھیں۔ جو مسافر راستے میں جا رہے ہیں وہ پناہ کہاں حاصل کریں گے؟ ہر جگہ وہ خیمے تو نہیں لگائے جا سکتے، لیکن وہ جہاں پہ مسجد بھی تھی وہ مسجد بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتی تھی، وہ اوپن ہوتی تھی، آج کل کی طرح وہ تالے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو لوگ جہاں بھی سفر ایسا جگہ مسجد آ گئی ہے وہاں پہ لوگ رات کو پڑاؤ کر لیا کرتے تھے، رہ لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جو سفر ہو رہا ہے وہ بال بچوں کے ساتھ بھی سفر ہو رہا ہے، بیوی ساتھ میں ہے، تو وہاں پہ بھی رات کو رکنے کے لیے قسم کا جیسے ہوٹل کا کام لیا جاتا ہے، اس قسم کا یہ کام بھی وہ مسجدیں دیا کرتی تھیں کہ لوگ جاتے جاتے جہاں پہ ہیں وہ پڑ گیا راستے میں رکنا تو مسجد آئی، وہیں پہ لوگوں نے روک لیا، اعتکاف کر لیا کہ وہ رک گئے، اس کے بعد پھر اگلے دن اپنا سفر کر لیا۔ یہ وہ عارضی رکنا جو مسجد میں اس کو اعتکاف سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے میرے نزدیک، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یہاں پہ، ایک میرے نزدیک کی بات اس قسم کی ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو، عارضی طور پہ تم نے پڑاؤ ڈالا ہے تو اس وقت تمہارے ذرا بیوی بچے بھی ساتھ ہیں تو وہاں اس مسجد کے اندر یہ کام نہیں کرنا، وہاں تم نے اپنی عورتوں کے قریب نہیں جانا، اس چیز کی ممانعت یہاں پہ دی گئی ہے۔ ورنہ جو رمضان کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں تو کسی کی بھی بیوی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اس عہد کا وہاں پہ کوئی لنک نہیں بنتا۔ تو بہرحال میرے نزدیک یہ ہے جو عارضی پڑاؤ جس کے علاوہ ہوٹلوں میں کیا جاتا ہے، اس وقت یہ ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ مسجد اسی کا کام، جس سرائے کا کام بھی مسجد لیا کرتی تھی، تو وہاں پہ اللہ نے جس کو منع کیا کہ تم مسجد میں تم ٹھہرے ہوئے ہو اس وقت تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جانا۔ پھر اللہ فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب مت جاؤ۔ یہاں پہ یہ کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ حد کو عبور نہ کرو، فلا تعتدوها کے الفاظ کئی جگہ آتے ہیں کہ تم اللہ کی حدوں کو نہ توڑو، لیکن یہاں حدوں کے بتایا کہہ دیا فلا تقربوها، ان کے قریب ہی نہ جانا۔ یعنی کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل انسان آخری حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آخری حد تک جائے گا تو عین ممکن ہے کہ اس سے پار بھی چلا جائے، ان حدوں سے پیچھے پیچھے رہو، دور دور رہو، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور فرمایا کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایسی باتیں وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیتے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بنیں، بچیں ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور جو حکمت بھری آیت آ رہی ہے کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، وتدلوا بها علی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، اور اس کو اس نیت سے کہ اپنے حکام کے پاس جو بڑے تمہارے حاکم ہیں ان کو گھسیٹ کے اس معاملے کو اس طرح نہ لے جاؤ کہ تم ایک دوسرے کا مال جائے وہ گناہ کے ذریعے سے کھا جاؤ، تم جانتے بھی ہو۔ یہ یعنی کہ ایک اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ بندہ جس کا وہ مالک بنا ہوا ہے اس کے پاس کی ملکیت کا پوری طرح کوئی ثبوت نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ چیز اسی کی ہے لیکن وہ اس کے پاس کوئی ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو تمہارے پاس کوئی ایسے چرب زبانی موجود ہے، تمہارے پاس ایسے کوئی چیزیں ہیں کہ تم اگر جا کے فیصلہ عدالت میں لے جاؤ تم ایسا ثبوت پیش کر دو کہ یہ چیز میری ہے حالانکہ تم جانتے ہوئے میری نہیں ہے اس کی ہے۔ تو اس قسم کا کوئی کام بھی چاہے تم اس کے اوپر لیگل بھی اس کا تم فتویٰ لے آؤ کہ ہاں دیکھو جی مجھے حق میں فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ بھی تم لیکن اپنی چرب زبانی سے کروا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں جو فیصلہ کرواؤں وہ غلط ہے، تم نے فیصلہ کروا بھی لیا تب بھی وہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی۔ اور اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بڑا مشہور ہے جو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، عین ممکن ہے کہ تمہارے میں سے کوئی فریق جو ہے وہ زیادہ چرب زبان ہو جو اس طریقے سے بات کو پیش کر دے کہ میں اس کی چرب زبانی میں آ کے جو میں تو اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اس کے یہ چیز کا معلوم ہو کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، تب چاہے وہ میرے سے بھی فتویٰ لکھوا کے لے جائے گا، میرے سے بھی وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا، تو یاد رکھے کہ وہ ایک آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ لیکن نبی بھی کسی حق میں فیصلہ دے دیں لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط ہوا، بندہ جانتا کہ میں نے
اپنے جو ہے تیز میں بڑا فنکاری لگا کے میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کروا لیا، نبی سے کروا لیا، تو لہٰذا میرے حلال ہو گئی، تو نبی نے وہی بات کلیئر کر دیا کہ وہ حلال کوئی نہیں ہوگی، تمہاری یہ ٹھیک ہے چپ زبانی میں تم نے ایک انسان ہو، تم نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا، تو یہ نہ سمجھے کہ اپنے تم نے حلال کر لی، وہ آگ کا ٹکڑا ہی ہے تمہارے لیے، ابھی وہ تمہارے لیے اس کا عذاب ہوگا۔ تو یہ یعنی کہ جو روزے کے جو احکامات ہیں اس کا یعنی کہ اینڈ یہاں پہ لا کے کیا ہے کہ تم نے ایسی پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کا خیال کرنا ہے، اور اس کو جو عملی نمونہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ انسان حلال کھانے والا ہوگا، حرام کی طرف نہیں ہو جائے گا، چاہے وہ اس کو حلال کو جو ہے اپنے فیصلہ کروا کے عدالت کے ذریعے اس نے حلال کروا لیا، لیکن وہ جو اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اس کے لیے حرام ہی رہے گا۔ اس چیز سے بچنا ہے ہر حال میں کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، نہ ویسے کھانا ہے، نہ کوئی فیصلہ کروا کے کھانا ہے، جب تمہیں معلوم ہے میرا نہیں ہے تو بس بچو اس چیز سے، جو اللہ نے حدیں مقرر کر رکھی ہیں بالکل اس کے تجاوز سے دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی لمبی آیات تھیں یہ، اللہ تعالیٰ نے جو احکام اس کے اندر رکھے ہیں، جو حکمتیں ان کے اندر رکھی ہیں، اللہ ہمیں ان احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حکمتوں کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے اللہ نے یہ احکام ہم پر دیے ہیں۔ اللہ کے احکام کوئی مشقت پر مبنی نہیں ہوتے، ہمارے پر کوئی وہ جبر نہیں کرتا اپنے احکام دے کے، بلکہ ان احکام کے اندر ہمارے فائدہ ہوتا ہے، ہماری زندگی جو ان سے جو سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ جب ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا تو پھر اپنے لیے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔